محمد وعلى آل سيدنا میں عرض کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غلاموں کا جو نظام ہے یا لونڈی غلام کا، اس میں بہت سی، اس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں، اور اس سے بعض بزرگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ کوئی ایک نظام ہے جس کو اسلام چلا رہا ہے، غلام بھی ہونے چاہیے، لونڈیاں بھی ہونی چاہیے۔ دوستو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس ساری غلط فہمی کو دور ہو جانا چاہیے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 35 ہے، وَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ان میں خیر ہے، ان غلاموں میں یا لونڈیوں میں، قاتبوہم، ان سے لکھت پڑھت کر لو، ریٹن ایگریمنٹ کر لو، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ ریٹن ایگریمنٹ کر کے ان کو آزاد کر دو۔ ریٹن ایگریمنٹ کیا ہوگا کہ بھائی میں نے تمہیں اتنے میں خریدا تھا یار، چلو میں اتنی رعایت کر رہا ہوں، تم اتنے پیسے مجھے کہیں سے لے لوا کے، کما کے، بیت المال سے لے کے، زکوٰۃ سے لے کے، تم اتنے پیسے مجھے دے دو، تم آزاد۔ یہ مکاتبت ہوتی ہے۔ اور یہ مکاتبت جو ہے میرے دوستو، یہاں لوگوں کو پھر غلط فہمی ہو گئی۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، جی میں آئے تو مکاتبت کر لیں، اللہ کے اس حکم کو مان لیں، اور جی میں نہ آئے تو اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تمام غلاموں کے ساتھ، تمام لونڈیوں کے ساتھ تم ریٹن ایگریمنٹ کرو، مکاتبت کرو، ان کو آزاد کرو، یا تو ویسے ہی آزاد کرو۔ ویسے تم اگر افورڈ نہیں کرتے ہو، غریب ہو، تو ٹھیک ہے ان سے کچھ لے لو، مگر ان کو آزاد کرو۔ اب جب یہ حکم آ گیا ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ غلام کو گھر میں رکھنے کی یا کسی لونڈی کو گھر میں رکھنے کی کہاں گنجائش باقی رہ گئی؟ وہ تو سارا سلسلہ ہی کاٹ کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے کوئی شخص غلام باقی نہیں رہا تھا۔ اور حدیث میں ان کا حضرت سیرین کا معاملہ آتا ہے کہ یہ حضرت انس کے غلام تھے، تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ سیرین تم سے تمہارے آقا نے مکاتبت نہیں کی؟ کہ امیر المومنین میں نے کہا تو تھا کہ مکاتبت کریں، لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا نیک سلوک مجھ سے کرتے ہیں کہ وہ، میں نے جب مکاتبت کا ذکر کیا تو وہ افسردہ ہو گئے، کہنے لگے کہ سیرین تو واقعی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ لیکن پھر میں نے مکاتبت کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اور کھجور کی چھڑی سے مارا کہ اللہ تو حکم دیتا ہے مکاتبت کرنے کا اور غلام کو آزاد کرنے کا، تم غلاموں سے پیار سجائے بیٹھے ہو، ابھی آزاد کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایک مصیبت تھی، یہ ایک عذاب تھا جس سے آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ اسلام نے انسانیت کو چھٹکارا دلوایا ہے۔ اب اس کی ایک پروویژن اگر آپ فقہی طور پہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اول تو اس کی بھی کوئی خاص گنجائش نہیں بنتی۔ پروویژن آپ رکھ سکتے ہیں کہ اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو، مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہو اور اتنے قیدی آ جائیں آپ کے پاس جن کا تبادلہ نہ ہو سکے، اور آپ ان قیدیوں کو لاکھوں کی تعداد میں اپنے پاس رکھنے پہ مجبور ہوں، تو کیا کریں؟ یہ ایک بہت مفروضے کی حد تک آپ اس کی پروویژن رکھ سکتے ہیں
اور وہ بھی جب آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ ان کے ساتھ بھی مکاتبت کریں گے، ان کو بھی آزاد کریں گے۔ تو یہ کوئی نظام نہیں ہے ہمارے یہاں غلامی اور لونڈیوں کا اور غلاموں کا، اور وہ جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، غلط بات ہے یہ۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو شخص اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کیا کرتے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما مزقتو۔ کبریا، بڑائی، وہ میری چادر ہے، العظمہ، عظمت، وہ میرا اوڑھنا ہے۔ جو ان دونوں کے معاملے میں آ کے مجھ سے جھگڑا کرے گا، میری کبریائی کے مقابلے میں اپنی کبریائی، میری عظمت کے مقابلے میں اپنی عظمت لے کے آئے گا، میں اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے 95% گناہ جو ہیں وہ کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اندر ہی اندر وہ کوئی فن خوان چیز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کا وہ باب شروع ہوتا ہے، وہ حصہ کہیں کہیں جہاں یہ نفسیات کی ایک بہترین کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ انسانی نفسیات کو دوستو جس طرح سے قرآن مجید نے سنبھالا ہے، اور اس کے جو سرب مہر راز ہیں قرآن نے آشکارا کیے ہیں، دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے، اب انسانی نفسیات پہ 3-4 خوبصورت باتیں کر دی۔ فرمایا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مختالن فخورا، گھمنڈی لوگ، اور اپنے پندار میں مغرور، اپنے بڑائی پہ فخر کرنے والے، نرگسیت میں مبتلا، نارسسسٹ۔ وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ، پہلی صفت بخیل ہوتے، نیکی کے کام پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، ہمسایوں پہ، جہاد پہ، کہیں بھی خرچ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی، ان کے ساتھ جو اور امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یار اب خود کیونکہ دیا نہیں اللہ کے راستے میں، تحریک اسلامی ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، اہم پروجیکٹس ہیں، خود تو دیا نہیں، دوسرا کوئی دے گا تو ان کے لیے باعث شرمندگی ہوگی، اوروں کو بھی روکتے ہیں کہ یار چھوڑو پرے آیا نہیں۔ یأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ تیسری صفت ان کی۔ اللہ نے ان کو جو مال، دولت اور فضل بے حساب اور بے کراں دیا ہے، اس کو کھلم کھلا بیان کرنے کی اور اس پہ شکر کرنے کی بجائے اس کو چھپاتے ہیں۔ جیسے وہ ٹیکس چور اپنی آمدنی نہیں چھپاتا، ایسے اللہ سے، اللہ کے حضور خرچ کرنے کی بجائے وہ اللہ کا جو فضل ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اس کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ویسے دیکھیں تو گلچھرے اڑاتے پھرتے ہیں، ان کی رہائش کو دیکھیں، ان کی کوٹھیوں کو، کاروں کو، ان کی کھانے رہن سہن کو،
تو وہ بڑا شیطانی حد تک اس میں انتہا درجے کی اس میں اسراف بھی ہوگا، تبذیر بھی ہوگی، خوب گلچھرے اڑا رہے ہوں گے. لیکن کبھی آپ ان کے پاس کہیں کہ صاحب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں ذرا آپ سرپرستی فرمائیں، تو وہ آپ کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو 1 گھنٹے تک دکھڑا سنائیں گے کہ صاحب بات یہ ہے کہ سیاست یوں ہو گئی، معیشت یوں ہو گئی، تجارت بیٹھ گئی، کاروبار بیٹھ گیا، کارخانے بند ہو گئے، آمدنی تھوڑی ہو گئی، ٹیکس والوں نے کھانا خراب کر دیا ہمارا، اب تو بس یہ ہے جی اپنی سفید پوشی چھپائے پھرتے ہیں. اور پھر یہ مسجد والے امام صاحب آ جاتے ہیں، پھر وہ مدرسے والے چندہ لینے آ جاتے ہیں، فلاں اور فلاں، صاحب اتنی ذمہ داریاں ہم پہ، اور کچھ ہمسائیگی میں، کچھ ادھر کچھ ادھر، بہت ہمیں کرنا پڑتا ہے، بچتا بچاتا کچھ بھی نہیں. دیکھنے میں ہم امیر نظر آتے ہیں ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یکتمون، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں. او بھائی اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے تو بتاؤ کس نے دے رکھا ہے، وہ دینے والا ہے، اس کا فضل ہو گیا ہم پہ، اس کے فضل کو کیوں چھپاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا. اور وہ جو حدیث میں ہے کہ یا ابن آدم انفق ينفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کیے گا، اللہ تجھ پہ خرچ کیے جائے گا. اور حضور فرمائے ما نقص مال من صدقہ، صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، جو بھی تم نے مال دیا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. وہ ایک دلچسپ قصہ ہے سیدہ رابعہ بصریہ کا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس فلاں نے یہ روٹیاں بھیجی ہیں، لے لیں. انہوں نے کہا کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 17 ہیں. اس نے کہا یہ میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. یہ کسی اور کو بھیجی ہوں گی، میرے پاس نہیں ہے. کیوں جی؟ یہ فلاں ہے، وہ آپ کا معتقد ہے، اس نے آپ کے لیے بھیجی ہیں یہ 20 روٹیاں، 17 روٹیاں. اس نے کہا پھر 20 ہوں گی، 17 نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا ہاں جی تھی تو 20 تھی، 3 میں کھا گیا. اس نے کہا ہاں ابھی صاحب ٹھیک ہے مجھے دے جاؤ، ابھی 2 روٹیاں میں نے بھی کسی کو خیرات دی تھی، تو 2 روٹیاں دی ہیں تو 20 آنی چاہیے تھی، یہ 17 کیسے آ گئیں؟ یہ ہے معاملہ. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعے بڑے لمبے لنگر جاری ہو جاتے ہیں. یہ بیچارہ ایک فاقہ مست بیٹھا ہوا تھا، یہ علی حجویری، کھانا کبھی آتا تھا، ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا، کئی وقت فاقے گزر جاتے تھے. کھانے کو آ جاتا تھا تو خود کھانے سے پہلے اوروں کو کھلا دیتا تھا، اور آ جاتا تھا وہ اوروں کو کھلا دیتا تھا، اور آ جاتا تھا وہ بھی اوروں کو کھلا دیتا تھا. لنگر ہی چل پڑا. 950 سال ہو گئے، وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے راستے میں جو چیز آپ خرچ کر دیتے ہیں، جو چیز قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے وہی چیز آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں. اللہ کے حضور آپ اپنی بڑائی، اپنی عزت قربان کر دیتے ہیں، تواضع کرتے ہیں. فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو ایسی زندگی میں دیتا ہوں کہ اس کو کبھی مردہ تصور بھی نہ کرنا، تم ہوگے مردہ. مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، بے تحاشا مال، بے تحاشا، بے حد حساب. آج میرا جی چاہتے ہیں میں اپنے ایک بزرگ دوست کا بھی ذکر کروں. شیخ صاحب جن کے ہاں ہم جا کے حج کیا کرتے ہیں. شیخ صاحب کیا نام ہے ان کا؟ شیخ نذیر صاحب.
اس قدر غریب و مسکین انسان تھا یہ شخص. مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب میں نے زندگی ایک چوکیدار کی حیثیت سے شروع کی ہے. اب جب یہاں سے 1000 آدمی تو حج کرتا ہے ان کے کیمپ میں، اور سارا سال لوگ ان کے ہاں جا کے جو بھی عمرہ کرنے جو دوست میں جاتا ہے ان کے پورا ایک نظام موجود ہے، گاڑیوں کا بھی، ان کو ٹھہرانے کا بھی، کھلانے پلانے کا بھی. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ شیخ صاحب یہ کیسے؟ کہنے لگے میں تو ایک چوکیدار تھا، صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، جو ملتا رہا کرتا گیا، وہ ملٹی پلائی ہوتا گیا. اس کا پروسیس یہ ہے، انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کرتا ہوں، تم 1 گنا کرو گے میں 10 گنا کروں گا. لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال، جان، تواضع کر، بعض لوگ اللہ کے راستے میں وقت دیتے ہیں. ان کے ایک آدمی کے وقت میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اتنا کام کر جاتا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں مل کے، بڑے بڑے ادارے مل کے اتنا کام نہیں کر سکتے جو وہ اکیلا ایک آدمی کر جاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا ہو جملہ حقوق محفوظ ہیں. کوئی نہیں، جو چاہے چھاپ لے، کوئی حساب ہے اس کا. میں کہتا ہوں دنیا جہان کی ساری یونیورسٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک امام غزالی کے برابر کام کر کے ہمیں دکھا دو. یہ سارے جامعات، یہ سارے مدرسے مل کے کوئی ایک شاہ ولی اللہ کے برابر کام کر کے دکھا دو. اور بہت دور کی بات نہیں ہے یار، یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دنیا کی ساری یونیورسٹیاں مل کے ایک مولانا مودودی کے برابر کام کر کے ہمیں دکھا دو. اور کام پتہ کیسے کیا کرتے تھے؟ اگر معلوم ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ، میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ اتنا وقت کیسے نکال لیا؟ کہتے ہیں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا پٹھان کوٹ میں، تو ایک ہاتھ میں قلم ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں ہاتھ والا پنکھا ہوتا تھا. تو عشاء کی نماز سے لے کے صبح کی اذان تک میں کام کرتا رہتا تھا. صبح کی نماز پڑھ کے 10-11 بجے تک سویا رہتا تھا، 5-6 گھنٹے سو لیتا تھا. اس کے بعد پھر تحریک کا اور جماعت کا اور تبلیغ کا کام ہوتا تھا. یہ پڑھنے لکھنے کا کام تو کہتے ہیں میں نے رات کو کیا ہے، عشاء سے لے کے صبح کی اذان تک. اس دوران میں کسی سے نہیں ملتا تھا. کرے گا یہ کام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 سال تک انہوں نے یہ معمول رکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً عام طور پہ اسی وضو سے انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہو، رات کو نہیں سوئے. تو ایک آدمی کا کام جو ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں وقت دے دے، اس کے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. علامہ کہتے ہیں چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اکیلا ایک آدمی پوری فوج پہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ ہم اللہ کے راستے میں بخل نہ کریں. بخل نہیں کرنا. اور جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، وقت ہے تو وقت لے آؤ، مال ہے تو مال لے آؤ، صلاحیت ہے، دماغ ہے، بولنے کی طاقت ہے، لکھنے کی طاقت ہے، لے آؤ، اس ڈھیری میں ڈال دو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام کا کیا ہوا؟ یارو کوئی حساب کرو، کوئی طاقت بنتی ہے. 130 128 مرد عورت
بچے بوڑھے ملا کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. کوئی تعداد ہے یہ؟ انصار ساتھ مل گئے 313 ہو گئے غزوہ بدر میں. ساری طاقت اکٹھی کر لی، فرمایا ہجرت فرض ہے، سب جو کی جہاں ہے بس مدینہ میں آ جائے. اکٹھی کر لی طاقت، 313 بنے. اب جو 313 کو لے کے بیٹھ کے ان کی صف بندی کر کے رو رہے ہیں. کیا ہے؟ تو یہی کچھ تھا. اور دیکھ لے میں آخری رسول ہوں اور یہ آخری امت ہے. آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. فتح دے دے، کامیابی دے، ہو گئی کامیابی. پھر غزوہ احد میں یہ 313 700 بن جاتے. یہی پھر وہ 700 جو غزوہ احد میں ہے، جب آگے پہنچتے ہیں اس میں صلح حدیبیہ میں تو 1400 ہوتے ہیں. اور یہی جب فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں تو 10,000 ہوتے ہیں. غزوہ حنین میں 12,000 بن جاتے ہیں. اور غزوہ تبوک پہ نکلتے ہیں تو 30,000 ہوتے ہیں. اور جب سب ہجرت آخری حج ہوتا ہے تو 1,40,000 کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، ہلک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ. کسریٰ ہلاک ہو گیا، پاش ہو گیا اسلام کے مقابلے میں آ کے، اور کبھی آئندہ کوئی کسریٰ نہیں اٹھے گا. قیصر ہلاک ہو گیا، کبھی کوئی اب قیصر تاریخ انسانیت میں نمودار نہیں ہوگا. اسلام آئے گا، آزادی آئے گی. یہ ملوکیت، یہ عجمیت، یہ کسرائیت، یہ قیصریت ختم ہو گئی. اسلام نے ان کا خاتمہ کر دیا. کہاں سے چلے بھائی؟ اور میں تو 128 سے چلاؤں، لیکن اس دن کی بات کرو نا جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے اس بات پہ ایمان لانے والا، اکیلے آدمی سے چلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قوت دی. کیا تھا؟ اخلاص تھا کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ دینا ہے، لٹانا ہے. اور عزیزان گرامی، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کتاب میں جی چاہتا آپ لوگ پڑھ لیں. ہم اس کا کچھ حصہ نصاب میں بھی شامل کریں گے، پلیز نوٹ کر لیں. جادہ و منزل آخری کتاب ہے. اس کے بعد ان کو پھانسی ہو گئی. جادہ و منزل میں انہوں نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنی قربانیاں دے سکتے تھے وہ دے چکے. شعب ابی طالب میں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، اور آخر کار انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس دنیا میں اب ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اب تو ہم صرف قربانیاں ہی کریں گے. اور قربانیاں کرتے کرتے اللہ کے حضور آخرت میں سرخرو ہوں گے. تو اچانک اللہ نے پھر دنیا دینے کا فیصلہ کر دیا. یہ لو، تم اس سے مایوس ہو گئے تھے تو یہ لو. بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، پھر ہجرت مدینہ ہو گئی، پھر ریاست مدینہ سامنے آ گئی، میثاق مدینہ آ گیا، پھر بدر اور احد اور احزاب یہ سب سامنے آ گئے. مطلب کہ یہ ہوا اس وقت جب کہ تمام صحابہ دنیا سے مایوس ہو گئے تھے اور صرف اللہ کی خاطر، اس کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی دینا شروع کر دی تھی. اس وقت اس کی نصرت آ گئی.